فینز آف اسلام کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت سے آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے، آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور نیچے گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو مل سکے۔ تذکرہ ہو رہا تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنے والے تھے۔ غلاموں کو آزاد کرنا، دین کی خدمت کرنا، دین کے لیے اپنے مال کو پیش کرنا، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا، اور یہ سب آپ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ مکے کی سرزمین پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو اس وقت جو تھے امیر لوگ، ان کے جو غلام تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام کے اندر اللہ نے یہ بات چھپا رکھی ہے کہ اسلام اکثر غریب لوگ جو ہے وہ قبول کیا کرتے تھے، اور آج بھی اگر زیادہ تر عمل ہو رہا ہے تو غریب کر رہے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئے، آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ بلال ایمان لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے پہلے آپ کو لالچ، طمع، ہرس دیا کہ شاید آپ ایمان کو چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیں، بتوں کی دوبارہ عبادت شروع کر دیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایمان دل کے اندر آ گیا تھا، کیسے ایمان کو چھوڑنے والے تھے، کیسے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑنے والے تھے۔ اب اس نے لالچ بڑھا دیا، طمع بڑھی دی، ہرس اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو باتیں کہی، آپ نہ مانیں۔ اس کے بعد اس نے آپ کو مارنا شروع کیا، اذیتیں دینا شروع کی، آپ کو تکلیفیں دینا شروع کی۔ اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں، اتنا مارا کہ آپ کو گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا، پیٹھ کے بل سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے، آپ بھوکے اور پیاسے ہوتے، آپ کو کچھ نہ دیا جاتا۔ اور امیہ بن خلف کہتا کہ بلال اب تو اسلام کو چھوڑ دو، دوبارہ زندگی تمہیں مل جائے گی، کھانا بھی ملے گا، پینا بھی ملے گا، روپے پیسے کی ریل پھیل بھی ہوگی، سب کچھ ملے گا۔ لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دل کے اندر تھا، اللہ سے محبت، اللہ نے اپنا پیار ڈال دیا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، احد احد، میں اس بات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنا مارا جاتا، اتنا مارا جاتا، آپ بے ہوش ہو جاتے، جسم مبارک سے خون نکلنے لگ جاتا۔ اس کے باوجود احد احد ان کے سامنے کہتے رہتے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن امیہ بن خلف مار رہا تھا، قریب سے گزر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیہ کیوں اتنا مار رہے ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ تم ہی نے ان کو اسلام پہ لگایا ہے اور ان کے دین سے ان کو پھیرا ہے، اب پوچھتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ کیسا کر رہے ہیں؟ اگر زیادہ پیار ہے، محبت ہے تو ان کو آزاد کروا دو۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، اور کہا کہ اے امیہ، میرے پاس ایک اچھا غلام طاقتور تیرے مذہب کا ہے، اس کو لے لو اور سیدنا بلال کو چھوڑ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کہا کہ میں ایسے ہی کروں گا۔ اس نے اس غلام کو لیا اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے 7 اوقیہ سونا دے کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا تھا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سیدنا بلال کو ہی آزاد نہیں کروایا تھا، بلکہ کئی اور لوگ تھے جن کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو آزاد کروایا تھا، ان کے اندر آمن بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، جو ہجرت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور چوتھے نمبر پہ جن کا تذکرہ آتا ہے جنگ بدر اور جنگ احد کے اندر یہ لڑے، اور معرکہ بئر معونہ کے اندر یہ شہید ہوئے تھے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ام عبیس، آپ نے ان کو بھی آزاد کروایا تھا، ان کی بھی مالکن ان کو بڑا مارا کرتی تھی۔ اس کے بعد باری آتی ہے زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، ان کو بڑی تکلیفیں دی گئی، بڑا مارا گیا، ان کی بصارت چلی گئی تھی، اور ان سے کہا گیا کہ آپ کی بصارت اس وجہ سے گئی ہے کہ آپ نے لات و عزیٰ حبل کو چھوڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں،
میری بینائی اس وجہ سے نہیں گئی بلکہ اللہ لے کے گیا ہے، تو اللہ نے ان کو ان کی بینائی واپس لوٹا دی تھی۔ نہدیہ، سیدہ نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیٹی، یہ بنو عبد الدار کی ایک عورت کی غلام تھی، دونوں ماں بیٹیاں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گزر ہوا تو یہ قسم اٹھا رہی تھی کہ میں آپ کو کبھی بھی عذاب نہیں کروں گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی قسم توڑ دو، ان کو آزاد کر دو۔ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ ان کو آزاد کر دو، دوسری مرتبہ کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ان کو آزاد کر دوں گی، اور کیا دو گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنا مال مانگتی ہو؟ اس نے مال مانگا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کروایا۔ اب یہ ان کا آٹا لے کے جا رہی تھی جس کو پیسنا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا آٹا اس کے حوالے کر دو، تو انہوں نے کہا سیدہ نہدیہ اور ان کی بیٹی نے کہ محترم اگر اجازت ہو تو ہم ان کا آٹا پیس کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ آخری کام ہے جو ہم ان کا کریں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم چاہتی ہو اسی طرح کر لو۔ اس کے بعد باری آتی ہے عبیس کے بعد، سیدہ نہدیہ کے بعد، زنیرہ کے بعد بنو معمل کی ایک لونڈی کی۔ وہ لونڈی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اس کو مار رہے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، فرمایا عمر اتنا کیوں مار رہے ہو؟ اور دیکھ رہے تھے کہ عمر کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ تم پر رحم آ گیا ہے، اس لیے نہیں بیٹھا بلکہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں، اتنا مارا اس لونڈی کو۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزاد کروایا اور اسلام کے لیے آزاد کروایا۔ یہ وہ غلام تھے جو غربت کے اندر اسلام لے کے آئے اور جن کو اس وقت مارا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھی، اور اتنا ان کے اوپر ستم اور ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے کہ مکے والے دیکھ کے حیران رہ جاتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم نے ظلم و ستم کر کے دیکھ لیا لیکن انہوں نے اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو چھڑوایا اور چھڑوا کے اللہ کے لیے آزاد کروایا، اور یہ محض اللہ کی رضا تھی، اللہ کے لیے تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے والد ابو قحافہ نے کہا کہ آپ ضعیف جو غلام ہیں ان کو آپ آزاد کرواتے ہیں، آپ طاقتور غلاموں کو آزاد کیوں نہیں کرواتے کہ وہ آپ کے کام بھی آئیں؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرواتا ہوں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی یہ کام کرتے رہے، اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔